ایران پر اسرائیل اور امریکی جارحیت، ایران کے جوابی وار، اسرائیل اور خلیجی ریاستوں میں صہیونی اور امریکی اہداف پر حملے، ترکیہ پر بھی میزائل فائر، تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے پر بمباری، امریکی فوجی اڈوں پر حملوں میں 160 امریکیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ ترکیہ وزارت دفاع کے مطابق ترکیہ کی طرف آنے والے ایرانی بیلسٹک میزائل کو مشرقی بحیرہ روم میں نیٹو دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ کی عباس اراغچی سے شکایت، سپریم لیڈر کے سینئر مشیر محمد مخبر نے کہا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1045 ہو گئی۔ امریکی سب میرین نے بحر ہند میں ایرانی جنگی جہاز کو ڈبو دیا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار ہے کہ امریکہ نے کسی دشمن کے جنگی جہاز کو اس طرح نشانہ بنایا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیکسٹ نے نیوز کانفرنس میں بتایا ہے کہ ایران کے خلاف مزید حملوں کی تیاریاں جاری ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ اس یونٹ کے سربراہ کو مار دیا گیا۔ سری لنکن وزیر دفاع کے مطابق ایرانی بحریہ کے فریگیٹ آئرس ڈینا کے عملے کے 80 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ 100 کی تلاش جاری ہے۔ جہاز بھارت سے انٹرنیشنل فلیٹ ریویو ملان بحری مشق میں شرکت کے بعد واپس آ رہا تھا۔ اور عرفان رمضان میں روحانیت، علم اور محبت الہی کا حسین امتزاج، جی ٹی وی نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن کی ناظرین میں مقبولیت۔ ثنا خواہ فرحان علی وارث ٹرانسمیشن کی میزبان، شیف گلزار نے بنانا سکھائے مزے کے پکوان۔ ٹرانسمیشن میں خصوصی پروگرام کے میزبان محمد ولید شیخ ہیں۔ علماء کرام کی شجرکاری اور صفائی، ماحول کی حفاظت ہماری ذمہ داری کے موضوع پر گفتگو، حمد و نعت خوانوں کے خصوصی کلام، خصوصی افطار ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 1 بجے سے افطار تک صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ اور آپریشن غضب للحق میں افواج پاکستان کی مؤثر کارروائیاں، چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی مسلح تشکیل کے خلاف کامیاب آپریشن۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک افغان طالبان دہشت گرد ہلاک، 3 کو زخمی حالت میں پکڑ لیا۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن مکمل کیا، سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ایرانی قونصل خانے آمد، ایران کے قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادہ سے ملاقات، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور دیگر رہنماؤں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار اور تعزیت کی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ بھی ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ سندھ کی قونصل خانے میں فاتحہ خوانی، تعزیتی کتاب پر اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، خطے میں صورتحال کشیدہ، پاکستان کے تنازع کی شدت میں کمی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور پارلیمانی لیڈرز کو دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشرق وسطیٰ کی قیادت سے رابطوں پر بھی اعتماد میں لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خلیجی اور عرب ممالک کے ساتھ اپنے 2 طرفہ رابطوں سے متعلق آگاہ کیا۔ شرکاء کو مغربی سرحد پر افغان طالبان رجیم کے خلاف جاری آپریشن پر بھی بریفنگ۔ نئے ہرمز بند نہیں ہونے دیں گے، تجارت روکی گئی تو جواب بھی سخت ہوگا، امریکی صدر کی پھر بھرم بازی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران پر حملے کے لیے اسرائیل کا ہاتھ میں نے خود پکڑا، ذمہ داری خود لیتا ہوں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایران پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، خدشہ تھا کہ ایران جواب میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں امریکہ نے پیشگی اقدام کیا۔ مودی ایران حملے سے پہلے اسرائیل کیوں گیا؟ انٹرنیشنل میڈیا اور بھارتی اپوزیشن کی تنقید۔ عالمی میڈیا کے مطابق مودی کے دورہ اسرائیل نے عالمی سطح پر بھارت کو شرمندگی سے دوچار کر دیا۔ مودی نے دورہ اسرائیل میں نتن یاہو کو ایران کے خلاف ممکنہ امداد کی یقین دہانی کروائی۔ ریٹائرڈ کرنل ڈگلس میلگر کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جہاز بھارتی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہو کر سامان اتار رہے ہیں۔ مودی کا اصل ہدف نتن یاہو کے ذریعے ٹرمپ تک رسائی اور خوشنودی تھا۔ دیوار کا انکشاف۔ مودی نے ٹرمپ سے دوستانہ تعلقات کے بدلے نتن یاہو کی انتخابی مہم میں مدد کی۔ امریکی سرکار ایران میں افراتفری اور بغاوت کی آگ بھڑکانے میں مصروف۔ ایجنسی CIA کرد فورسز کو مسلح کر کے ایران میں ایک بغاوت کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں عراقی کردستان میں کردوں کو مسلح کیا جا رہا ہے۔ امریکی حکام کرد فوجی دستوں کو اسلحہ اور تربیت فراہم کر کے ایران میں زمینی کارروائی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی حملوں میں مشرق وسطیٰ میں موجود متعدد امریکی فوجی اڈوں کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان، مواصلاتی نظام، ریڈار تنصیبات اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن ٹرمینلز کو نشانہ بنایا گیا۔ متاثرہ شخصیات
تنصیبات میں سیٹ کام سسٹمز، ریڈوم سیٹلائٹ ڈشز اور ANTP-Y2 میزائل ٹریکنگ ریڈار کے قریب موجود ڈھانچے شامل۔ امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز کی تازہ رپورٹ میں دعویٰ